بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات کرام، آج کا موضوع بڑا اہم ہے اور کوشش ہوگی کہ یہ سوالات آپ کے گوشے گزار کر دیے جائیں تاکہ تفصیل کے ساتھ ہم اس بات پر دیکھ سکیں، مطالعہ کر سکیں کہ جذبات کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے، یا کسی کے ذوق، طنز و تشنیع کو دیکھتے ہوئے اس کی بات کو فالو کرنے کی وجہ سے ہم خود اس چیز سے محروم ہو رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ہم سارا اس کے برعکس تو نہیں جا رہے ہیں؟ کیا خطبہ، ائمہ، مقررین، مختلف سوشل میڈیا پہ جو چینل چلائے جاتے ہیں اس میں لوگوں کی حماقتیں، قباحتیں اور مختلف الزامات، مثلا میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں بڑے پیار سے کہوں گا، میں ہر بھائی سے پیار سے کہوں گا، بہنوں سے پیار سے کہوں گا، اپنے بیٹوں سے پیار سے کہوں گا کہ میری بات کو اتنا نہ لیں، جو کلپ آپ تک پہنچے اس کو مکمل یوٹیوب پہ سنیں۔ میں بھی وہ ٹک ٹاک پہ تھوڑا سا کلپ آ گیا ہو یا چھوٹا سا وہ چند سیکنڈ کا کلپ آیا ہو تو بات ادھوری رہ جاتی۔ اب اس بات کو سمجھنا ہے جس کو میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ الزامات بہت زیادہ، اور آج بھی ہمارے ادارے میں دو نوجوان تشریف لائے جو انجینئر ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم دونوں انجینئر ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ ہم کافی چیزیں سنتے ہیں مگر ایک کنفیوژن ہے، جس کنفیوژن کو دور کرنا ضروری ہے۔ ان کے پاس وقت نہیں تھا، ان کے ایک بھائی نے باہر جانا تھا، میں نے وقتی طور پر ان کو کچھ چیزوں ان کو سمجھا دوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیں۔ اب اس بات کو غور سے سمجھیے گا، کوئی چیز جب اس کا حکم قرآن مجید میں موجود ہو، صریح ہو، واضح ہو، کلیئر ہو، اور اس کی شرح، اس کی ڈیفینیشن یا اس کو ایکسپلین کرنا، وہ روئے زمین پر صرف حق ہے انبیاء کا۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اوپر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہادی کائنات بنا کر بھیجا۔ وہ واضح فرماتے ہیں یہ چیز ہے جو رب ذوالجلال نے فرمائی ہے، امت کے لیے حلال ہے، امت کے لیے مباح ہے، امت کے لیے پسندیدہ۔ جس چیز کو رب ذوالجلال نے حرام کرنا ہو، اس حرام کی حرام کر دینے کی وجہ سوائے نبی کے کسی کو معلوم نہیں۔ اور یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے، بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمارے معاشرے میں حرام کے اوپر بہت زیادہ بولا جاتا ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام۔ میں بھی آپ کو لسٹ سناؤں گا۔ نوجوان طبقہ ہے، اسکول، کالجز، یونیورسٹی میں پڑھنے والا، وہ اسی چیز کو لے کے چل پڑتے ہوں۔ میرے پاس ایک محترم تشریف لائے، بھی زندہ ہے، اللہ رب العزت ان کو صحت دے۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا گیا کسی مزار پہ، بزرگ کے مزار پہ۔ وہ کہتے مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ کہتے میرے دوست کا ایک دوست تھا، میرے بیٹے کے ساتھ وہ جا رہے تھے اور اس کے ساتھ اس کا فیکٹری میں کسی جاب والی جگہ پہ آنا جانا تھا۔ انہوں نے میرے بیٹے کو پمپ کیا اور کرتے کرتے میرا بیٹا کسی بھی مزار پہ جانے کو حرام کہتا۔ اب یہ لفظ ذرا ذہن میں رکھیے، حرام کہتا ہے، قبروں پہ جانا حرام۔ یہ میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں عام۔ آپ ٹک ٹاک پہ چلے جائیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں، سوشل میڈیا ایک پھیلا ہوا جال ہے، سب سے زیادہ یہی مسئلہ ہے، قبر، اس پر جانا حرام، قبر کو پکا بنانا حرام۔ آگے چلی اسی طرح ایک ہمارے تحریکی ساتھی ہوں، میں ان کا نام بڑے پیار سے لے لیتا ہوں لیکن احتیاط بہتر۔ انہوں نے مجھے فرمایا کہ میرا بیٹا اکھڑ گیا، آپ مہربانی کریں، میرے ساتھ شفقت کریں۔ میں نے کہا آپ حکم کریں، میں نوکر ہوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، اس کو سمجھا لیں۔ میں نے اس بیٹے کو بلایا، میں نے کہا بیٹے جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ اس نے جی بھر کے مجھ سے سوال کیا، آمین بالجہر پر کیا، رفع الیدین پر کیا، اب سنتے جائیں۔
یہ وہ مسائل جو سارے طے ہو چکے. رفع الیدین پر کیا, قبر پکی بنانے پہ کیا, قبر پر جانے کا کیا, اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگنے پر کیا. الحمدللہ تعالی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات سے وہ بیٹا, وہ ہمارا بھائی, ایمانی بھائی, میرے آقا کی توجہ سے اپنی اصل اس لائن پر آ گیا جسے ہم صراط مستقیم کہتے ہیں. میں اس لیے آپ کو دیکھیے, میری آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے, آپ بھی مطالعہ کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں. سوال یہ کہ حق ہے تو پھر یہ کیا ہے ادھر ادھر ہو جانا. اسی طریقے سے ایک صاحب فرمانے لگے, یہیں پہ رہتے ہیں, مجھے کہتے ہیں جی میں ان کی گاڑی میں چلا گیا داتا صاحب, اور وہاں داتا صاحب جاتے ہوئے میرے پیچھے گاڑی کے کچھ ساتھی تھے, ان کی گاڑی تھی, چلانے والا انہی کا ساتھی تھا. داتا صاحب سلام کیا, انہوں نے راستے میں کا موضوع چھیڑ دیا, غیر اللہ کے پاس جانا کیا, حرام ہے, مباح ہے, جائز ہے, ناجائز ہے, فرض ہے, یہ چھیڑ دیا. میں نے قرآن مجید میں سے وہ محترم زندہ, اللہ ان کو سلامت رکھے, میں نام لے ہی لیتا ہوں, خورشید صاحب ان کا نام, جن کے بیٹے کا مسئلہ تھا ان کا نام قمر حبیب صاحب ہے, تاکہ آپ یہ نہ کہیں جی داڑھی والے جھوٹ بولتے ہیں, کیونکہ ہمارا جھوٹ بڑا عام ہے. خورشید صاحب انہوں نے بات چھیڑ دی, ساتھ کوئی ان کا ساتھی تھا. داتا صاحب سلام کر کے ہم واپس آئے تو میں نے کہا کہ آپ کے ڈرائیور کدھر ہیں؟ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑے. تو میں نے پوچھا وہ محترم کدھر ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سارے راستے میں آپ لاہور تک آئے تو سارے راستے میں غیر اللہ کے تصور پہ آپ نے قرآن مجید کی آیات سنائیں, آپ گفتگو سناتے رہے. وہ جو ہمارا ساتھی ہے, ڈرائیور ہے, وہ آپ کی باتیں سنتا رہا. بیسیکلی وہ درباروں پہ جانے کے بڑے خلاف ہے. اب خلاف کیوں جی؟ پڑھا ہی نہیں ہے. کس نے کہا؟ علامہ, فہامہ, ہنگامہ, خدا جان کتنے بڑے ٹائٹل والے لمبی داڑھیوں والے نے سنایا, اور وہ سنایا کہاں سے؟ کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں. وہ کہتے ہیں آپ سے جب ہم نے یہ باتیں سنی, اب آپ کی سن کر وہ داتا صاحب سلام کرنے گئے. بہت لوگ ٹک ٹاک پہ ایک لائن لگی, جب مویا سن نہیں سکتا تو مویا مدد کیا کر سکتا. یہ موئے کی بات ایک بگڑا ہوا لفظ بولا کہ ایک مویا ہوا ہے, وہ کیا کرے گا, آپ کی بات کیسے سنے گا. یہ سیدھی حضور کے فرمان کے اوپر اعتراض ہے, اور یہ بخاری کے الفاظ ہے کہ مردہ سنتا ہے. حدیث صحیح ہے, آپ اپنے نبی کی بات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ مردہ سن نہیں سکتا؟ اب یہ نا میں الگ الگ سنا رہا ہوں. خیر شکر کیا کہ کسی بندے کو صحیح پتہ چل گیا. سن لیں, قبر پکی بنانا, آپ سب سے پہلے سوال کا دائرہ مقرر کریں. قبر پکی بنانا, قبر کو پختہ کرنا, اوپر سے پختہ کرنا, اندر سے پختہ کرنا, کیا یہ لازم ہے؟ سوال بنا ہے. کیا قبر کو اوپر سے پختہ کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, اب میں احتیاطاً میں سمجھا دوں, یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک آگ لگ گئی ہے, ہر کوئی اپنے والدین کی قبر پکی کرا دیتا, مناسب نہیں. قبرستان میں مطلق قبر پکی بنانا وہ ایک الگ ٹاپک, لیکن ہر ایرے غیرے نے قبرستان میں انبار لگ گئے ہیں, جہاں پر 1 ایکڑ جگہ ہے, وہاں پر مردے دفن کرنے کی جگہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ایک ریڑھی والا وہ بھی اپنے والد کی قبر پکی بنا رہا ہے, چھابڑی والا وہ بھی اپنے والد کی قبر پکی بنا رہا ہے, کسی کے دادا جی وفات پا گئے, دادی وفات پا گئے, وہ بھی قبر پکی بنا رہا ہے. اسے اجازت کس نے دی پکی بنانے؟ کیونکہ ملکیت حکومت کی ہوتی, اور حکومت منع کر سکتی ہے کہ بھائی یہ پبلک کی جگہ ہے, وہاں پہ آپ امیروں والا سٹائل اپنا نہیں سکتے. ہاں کسی کی حویلی ہے, کسی کا علاقہ ہے, کسی کا گاؤں ہے, کسی کے پاس رقبہ ہے, وہاں ٹھیک ہے, وہ اپنے والدین کی قبر جیسے مرضی بنا دے. یہ بات بعد میں آئے گی قبر پکی بننا. اسی طرح اب سوال سنتے جائیں. قبروں پہ جانا, میں ایک مقام پر گیا اور وہاں پر مسجد میں 15-16 سوال اب بھی یہ لکھے ہوں. یہ وہ لوگ لکھتے ہیں جو قبروں پہ نہیں جاتے, کہتے جی قبر پکی بنانا حرام ہے, قبر پہ جانا حرام ہے, قبر پر متولی بٹھانا
حرام ہے، قبر پہ چادر چڑھانا حرام ہے، عرس منانا حرام ہے، نیاز لینا حرام ہے، قبر پر حاضری دینا حرام ہے، قبر کے نیچے سے جانا حرام ہے، قبر پہ وہاں جا کے بیٹھ کے میلہ لگانا حرام ہے، وہاں پہ آپ پھول لے کے جا رہے ہیں، پتیاں لے کے جا رہے ہیں، یہ جانا حرام ہے۔ یہ اتنی میں نے آپ کو حرام کی چیزیں بتا دی، حرام حرام حرام۔ ہمارے نوجوان وہ کیونکہ کسی کی داڑھی کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ ملا صاحب، حضرت صاحب، مولوی صاحب فرما رہے ہیں، وہ حرام ہو گیا۔ سن لیں، حرام کسی شے کو اللہ رب العزت جب فرمانا چاہتے ہیں تو اپنے نبی کو فرماتے ہیں، یہ فرما دیں۔ حرام کے لیے سب سے بڑی دلیل اللہ کا قرآن، اور اس کی تفصیل، اس کی ڈیٹیل تاجدار کائنات بتاتا ہوں۔ اب آ جائیے، میں اب سوالات آپ کے سامنے رکھ چکا کہ یہ کہنا کہ دربار بنانا، بعض لوگ دربار کہتے ہیں، مقبرہ بھی کہتے ہیں، مزار بھی کہتے ہیں، قبر تو ایک عام معروف لفظ، دربار یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، لغت میں کئی لوگوں نے لکھا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، اب مان لیا جائے کہ دربار عربی کا لفظ ہے، قرآن مجید میں لفظ نہیں۔ قرآن مجید میں لفظ آتا ہے، اگر آپ سورہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مقابر مقبرہ کی جمع، قرآن مجید میں لفظ مقبرہ کی جمع آئی ہے۔ سورہ یاسین پڑھ لیجئے، من بعثنا من مرقدنا، مرقد جس میں آرام کیا جائے۔ اب یہ قبر کو بولا جا رہا ہے کہ مرقد ہے۔ قبور لفظ کئی بار آیا، اصحاب القبور بھی آیا ہے، کئی طریقے سے آیا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں لفظ قبر کے حوالے سے اور بھی الفاظ آئے۔ اب ہمارے ہاں بولا جاتا ہے مزار، مقبرہ، دربار یا مرکز، یہ چار لفظ بولے جاتے ہیں۔ پہلے تو ٹائٹل پر اعتراض دیکھ لیں کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ اس طرح کرنا یہ حرام ہے۔ اچھا، جب ان سے پوچھا جاتا ہے حرام کی ڈیفینیشن کیا، بس یہ جو اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا وہ حرام۔ یاد رکھ لیں، یہ دلیل نہ قرآن میں ہے کہ جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا یا اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا وہ حرام ہے، نہ یہ حدیث میں ہے کہ جس کا اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا وہ حرام۔ حرام کے لیے اس کا حرام ہونا، اس کی وضاحت ہونا، اس کی تفصیل ہونا، اس کی بیس ہونا اور اس کی وجہ ہونا، یہ اللہ رب العزت واضح فرماتا ہے۔ خنزیر حرام ہے، اللہ رب العزت نے واضح کر دی۔ شراب حرام ہے، اللہ نے واضح کر دی۔ قتل ہے، زنا ہے، ظلم ہے، جبر ہے، چگلی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے سختی سے منع کی۔ کیوں منع کی؟ حکم الہی ہے۔ علت اور اسباب تو الگ بات۔ تو جب کسی بات پر قرآن خاموش ہو جائے کہ اس کے بارے میں نہ قرآن بولے نہ تاجدار کائنات بولے، وہ حرام کیسے بنتی ہے یہ بتائیے، قرآن کی کون سی آیت؟ اگر آپ یہ تصور کریں کہ جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو وہ حرام ہے تو پھر پھنس جائیں گے۔ پھر آپ کہیں گے حدیث پاک میں جو کام حضور نے نہیں کیا وہ حرام ہے، چلو یہی مان لیں۔ اگر حضور نے وہ کام نہیں کیا تو پھر یہ نہ کیجئے گا کہ میں جو مثال دوں تو اچھل کود کر ادھر آ جائیں، نہیں جی نہیں، یہ ضروریات زندگی ہیں، یہ بھی قرآن سے بتائیں، کہاں لکھا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ضروریات زندگی حلال ہے؟ بتائیے، ایک آیت بتائیے، صرف ایک آیت، اور وہاں لکھا ہو، ترجمہ ہو، ضروریات زندگی حرام نہیں، جائز۔ سوال یہ ہے کہ جو کام اللہ نے نہ کہا ہو، نہ کیا ہو، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، وہ حرام ہے، یہ ڈیفینیشن قرآن کی ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید کیا کہتا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کر دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکیں رک جاؤ۔ اب آ جائیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس شے کو حرام فرمانا تھا فرما دیا، حلال فرمانا تھا فرما دیا۔ اور یہ فلسفہ یاد رکھ لیجئے گا ایم فل اور پی ایچ ڈی والوں کے لیے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ کہ جب وہ مقالہ لکھتے ہیں یا تھیسس لکھتے ہیں، وہ سب سے پہلے مواد جمع کرتے ہیں، ٹاپک لے لیتے ہیں،
اس کو منظور کرواتے ہیں، اس کے بعد اس مواد کو اکٹھا کرتے ہیں کہ مواد کیا ہے، مواد ملے گا یا نہیں ملے گا، یعنی اس کی بیس، اس کی بیک گراؤنڈ تیار کرتے ہیں کہ میں نے یہ مواد یہاں سے لینا، یہاں سے لینا، یہاں سے لینا۔ آپ خط نہیں مار سکتے، آپ گپ نہیں مار سکتے، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا یہ بات کہاں پہ۔ جب اس طبقے کے لوگ ہی آپ نہیں بنتے، میٹرک پاس ہیں تو آپ نے ٹک ٹاک کھولا ہوا، یوٹیوب چینل کھولا ہوا، اب یوٹیوبر ہم، تو آپ یہ بات پوچھتے ہوئے اتنا تو کچھ اپنی عزت کا احساس کریں کہ آپ اس سبجیکٹ کے اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہیں، حوالہ کیوں مانگتے ہیں؟ پکوڑے بنانے والوں کو صرف وہی جانتا ہے جس کو پکوڑا بنانا آتا ہو۔ میرے جیسا نکما پوچھے کیویں بن دیں پکوڑے، اس نے تو مجھے چار سنا دیں۔ جلیبی ایک گول سٹائل کو بنانا تو اس کو پتا، مجھے تو نہیں پتا۔ پینچر لگانا تو اس کو پتا، اب ایک ایم اے والا پینچر نہیں لگا سکتا، فیل ہے۔ پی ایچ ڈی والا پینچر نہیں لگا سکتا، فیل ہے۔ انجیکشن لگانا ہو، عام بندہ نہیں انجیکشن لگا سکتا۔ شوگر کے پیشنٹ، وہ بھی ان کے بچے کسی سے سیکھ کے اپنے والدین کو انجیکشن لگاتے ہیں شوگر کا، ٹھیک ہے۔ تو جس سبجیکٹ کے ساتھ آپ کا تعلق ہی نہیں، پھر سینکڑوں حوالے پوچھتے، حوالہ کہاں پہ، حوالہ کہاں پہ، جب کہا جاتا ہے یہ کتاب ہے تو نیچے ایک غلیظ ترین گالی دے دیتے ہیں، غلیظ ترین گالی، یعنی ماں باپ نے ایسی تربیت نہیں کی ہوتی، اور وہ بچہ اپنی لعنت لینے کے لیے اور ماں باپ کو ملعون بنانے کے لیے تنزیہ بیان دیتا، آگے پھر لعنت کا سلسلہ چل سو چل موجود ہوتا۔ اب آ جائیے اس بات کی طرف، حرام کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تفصیل موجود، اس کی بیس موجود، اس کی بیک گراؤنڈ موجود ہو، اس کا آپ کے پاس پروف ہو کہ یہ حرام کہا کسی۔ اگر کوئی عالم کہے قبر پکی بنانا حرام ہے، قبروں پہ جانا حرام، آپ کا حق بنتا حوالہ پوچھے ان سے کہ قرآن مجید کی کس آیت میں ہے کہ حرام ہے قبرستان جانا، میت کے پاس جانا، مزارات کے پاس جانا، مرکز کے پاس جانا، بات یہ بنانا ہی حرام۔ آپ یہی پکڑ لیں کہ دربار بنانا حرام، لکھا کہاں پہ؟ وہ تو الگ بات ہے نا کہ کس کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ ایک سوال کا دائرہ آپ نے متعین کر لیا، قبر بنانا ہے، پکی بنانا۔ سوال یہ کہ جانا حرام کہاں لکھا ہو؟ آگے سے وہ کیا ڈھکوسلا بولتے ہیں، دیکھیں جی وہ جاتے تھے فلاں، جاتے تھے بتوں کے پاس، وہ تو بتوں کافروں کی بات ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو بتوں کے پاس نہیں جاتے۔ وہ جی وہ کھڑا ہے، یہ لیٹا ہوا، یہ قرآن کی آیت سے نکال دیں۔ قرآن اگر مگر کا قائل نہیں ہے، قرآن ہر بات کو کھول کے بیان کرتا۔ وہ کون سے صحابی تھے جس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا قبرستان نہیں جانا، خبردار قبرستان نہیں جانا، جو قبرستان جائے گا وہ حرام کا ارتکاب کرے گا؟ خود تاجدار کائنات قبرستان گئے، اور آپ کے صحابہ گئے، خلفائے راشدین گئے۔ لہذا یہ بات کہ حرام ہے، حرام کے لیے نبی نہیں جاتا۔ نبی کی حرکات و سکنات سے حلال بھی بنتا ہے، حرام بھی بنتا ہے۔ جس شے کو نبی پسند نہ کرے وہ حرام ہے۔ اب یہ سوال کہ جی جو شے قرآن بیان نہ کر وہ حرام ہے، جس شے کو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہ کیا وہ حرام ہے، تو پھر ساری بیکریاں بند کر دیں، کون سی شے نبی نے استعمال کی؟ یہ جتنے میڈیکل اسٹور بند کر دیں، اس میں سے ایک میڈیسن نبی نے استعمال نہیں کی۔ موبائل رنگ برنگے استعمال، کمپیوٹر، کارپیٹ روم، آپ کے گھر پلستر انتہا پہنچ چکی ہوتی ہے ڈیکوریشن کرنے کی، آپ کے تو رسول نے یہ کام نہیں کیا۔ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ضروریات زندگی؟ جو ضرورت آپ کے نبی نے نہیں کی وہ آپ کیوں مناتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہ دنیا، چلو قرآن سے دنیا ہی دکھا دیں، کہاں لکھا ہے یہ دنیا؟ دنیا کا ہو تو رب معاف کر دے گا، دین کا ہو تو رب پکڑ لے گا۔ یہ دیکھیے نا، یہ باتیں بڑے میں تحمل سے، میں کوئی لڑائی نہیں کر رہا۔ ایک بات آپ کے پاس ہے ہی کوئی نہیں، حرام کیسے بنتی؟ یہ تیراکی کرنا، آپ نے فٹ بال کھیلنا، کون سا کھیل ہے حضور نے کھیلا؟ وہ آپ کے پاس چند کھیل ہیں، تیر اندازی ہے، دوڑ لگانا ہے، کشتی ہے، اور بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں جو حبشی آتے تھے، جو پاؤں اٹھاتے تھے پھر رکھتے تھے، پھر اٹھاتے تھے پھر رکھتے تھے، حدیث میں آتا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا تجھے ایک تماشا دکھاؤں، اور وہ کیا کہتے تھے؟ رقص کرتے ہوئے کہتے محمد عبد صالح، محمد عبد صالح۔ اب تو یہاں رقص بھی حرام کر دیا، جڑ کیا ہے اور حرام کہنے والے کون؟ تو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ بن گیا، اور قدرتی بات حلیہ بتا دیتا۔ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، شکل بتا دیتی کہ یہ میلاد والا ہے یا میلاد کے مخالف، یہ عرسوں والا ہے کہ نہیں، یہ درود والا ہے کہ نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ماننے والا کہ نہیں، حلیہ ہی بتا دیتا۔ باقی کیا رہ گیا؟ آپ اس کو کیا کہیں گے جی آپ حلال والے یا حرام والے؟
لہذا میری آپ حضرات سے گزارش ہے، میری بات کو پیار سے سنیے، جو بات بری لگے حوالہ دیں۔ بعض لوگ ایسے سرپھرے ہوتے ہیں، دیکھو جی میں نے خود بنائے ہوئے ہیں، خود بنائے، آپ مجھے ایک آیت کا معنی کر کے دکھا دیں، قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ اردو میں آپ کیسے کرتے ہیں؟ اگر آپ کہیں اعما، یہ کہتے ہیں اندھے کو، اومیجن، عین میم یہ اومیجن، اندھے کو کہتے ہیں، چلو مان لیا اندھے کو کہتے ہیں، مانیں گے اس بات کو کہ جو سادہ ترجمہ اس پہ رہوں کچھ نہ ملا، تو پھر آپ کو یہ بھی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ماننا پڑے گا، الیاذ باللہ استغفر اللہ، کہ اللہ بھی مکر سکھاتا ہے لوگوں کو، الیاذ باللہ۔ قرآن پاک کے الفاظ، آپ کسی کو مکر کہہ کے دیکھ لیں آپ بڑے مکار ہیں، آپ کسی بڑے عہدے پر بندے کو فائد سیدھی انگلی کر کے کہیں یہ مکار ہے، جواب آپ کو مل جائے گا۔ قرآن پاک آپ کہیں جی میں نے تو قرآن پاک پہ عمل کیا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، مکر انہوں نے بھی کیا معاذ اللہ، اور مکر اللہ نے بھی کیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین ہے مکر کرنے والا۔ کریں ترجمہ، الیاذ باللہ، سادہ ترجمہ، میں نے تو گڑبڑ نہیں کی، وَمَكَرُوا، مکر انہوں نے بھی کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، مکر اللہ نے بھی کیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، پیچھے کیا رہ جاتا؟ اب نہ ملائیں آپ آیات، دنیا کی آیات نہ ملائیں، آپ کا ترجمہ یہ بنتا کہ الیاذ باللہ جدن، دادے کو کہتے ہیں، قرآن پاک میں لفظ موجود، اب کیا کہیں گے آپ، اللہ کا دادا ہے الیاذ باللہ؟ سوال تو یہ ہے، ایک چیز کی آپ کو ترجمہ جی خود بنایا تو کریں ترجمہ۔ ایک مقام پر رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ معاذ اللہ، ہمارے پاس ایک حج کیمپ لگا، ایک بابا جی تشریف لیا، 2 قرآن پاک اٹھا کے، تو جیسے وہ اندر آئے تو سر پہ قرآن پاک تھا، تو میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں میں اہل سنت بھی ہوں اہل حدیث بھی ہوں۔ ٹھیک، اب تشریف لائے میرے سر کا تاج، تو میں نے کہا یہ 2 قرآن پاک کیوں؟ ساتھ انہوں نے کہا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت بھی تھے اہل حدیث بھی تھے۔ اب بزرگ تھے، ان کا اپنا ایک انداز تھا، میں نے ان کو بٹھا لیا، وہ کچھ سعودیہ کا ایک ترجمہ تھا، میں نے سامنے رکھ لیا، میں نے کہا آپ 2 ترجمے لے کے آئیں، بات یہ اہل سنت کا ہے اہل حدیث کا۔ اب میں آپ کو ترجمے کا بھی فرق بتا دوں، قرآن مجید میں آپ ترجمہ عرب کا لے لیں، سارے ترجمے دیکھیں، قرآن مجید میں آتا ہے سورہ الضحیٰ 30ویں پارے کی، وہاں آتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، معاذ اللہ الیاذ باللہ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ گمراہ تھے، استغفر اللہ، پھر ہدایت دی اللہ نے، سادہ ترجمہ۔ اور اسی طرح کی آیت سورہ نجم میں آتی ہے، من نجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جو چمکتا ہوا آنکھ جھپکنے سے پہلے مالا اعلیٰ کی وسعتوں میں گیا اور لمبا سفر طے کر کے رات کو واپس آئے، ما ضل صاحبکم وما غوا، یہی ترجمہ آپ تمام مسالک کا لے لیں، جہاں لکھا ہوگا اس نبی کے جسم اقدس پر گمراہی کا نام و نشان ہی کوئی نہیں، وہاں لکھا کہ گمراہ تھے، اور اس آیت سے گمراہی کا انکار ہو رہا ہے، یا اس کو مان لیں یا اس کو مان لیں۔ وہ بابا جی تھوڑے سے چونک گئے، پتر تو میری آنکھیں کھول تھے، میں نے کہا آنکھیں کھول لی، آپ کے سامنے قرآن پاک پڑھا، اس کو دیکھ لیں سمجھ جائیں، یا یہ غلط یا وہ غلط، ہم پترا قرآن تو ہی رکھ لیں۔ اس لیے ہاتھ جوڑتا خدا کا واسطہ، میرے خاص طور پہ جو میرے ساتھ محبت کرنے والے، مجھے معلوم نہیں کتنے محبت والے، سارے میرے ہیں، میرے آقا کا جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ میرا۔ اور یاد رکھ لیں انسانیت کے ساتھ محبت، نبی کو سنت، کسی نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا وہ سب اللہ کے ہوں۔ اچھا، اب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، میں نے صاف کہا سادہ ترجمہ کریں گے تو مریں گے، اب اگلا ترجمہ کریں۔ آپ سے میں نے پوچھا کہ ترجمہ اگر کریں تو عین میم اعما، اندھے کو کہتے ہیں، اگر صرف ترجمہ ہم کریں تو آج دنیا میں جو نابینے ہیں، جو بلائنڈ ہیں، تو آپ مانیں گے کہ قیامت کے دن بھی یہ بلائنڈ رہیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، آپ کا قرآن کہتا سادہ ترجمہ۔ علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی نور اللہ مرقدہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، وہ بڑا بولے نہیں میں نہیں یہ مانتا، میں نہیں یہ مانتا، میں مانتے نہیں، بس قرآن مانتا ہوں، اس کے ترجمے کا مانتا۔ انہوں نے بڑا سمجھایا کہ حضرت صاحب قرآن مجید کو از خود سمجھنا بڑا مشکل ہے، وہ کہتے ہیں سادہ ترجمہ آپ کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ترجمہ کر کے دکھا، من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، ان کا ذکر نے ترجمہ
ترجمہ کیا بنتا تھا؟ جو یہاں نابینا ہوگا، اندھا ہوگا، وہ میدان محشر میں بھی اندھا ہوگا۔ علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، حضرت اب بتائیں انا اتھے انا اوتھے، اب سادہ ترجمہ ہے کہ نبینا یہاں نبینا وہاں، بچتے ہی کچھ نہیں۔ بہت کچھ ہے قرآن مجید میں ایسا کہ جس کو اگر آپ سادہ طریقے سے پڑھیں ککھ نہیں بچتا۔ یہی حال ہے۔ قبر پکی بنانا، ہمارے حاجی صاحب ہیں گوہر صاحب، اللہ ان کی زندگی کرے، کچھ بیمار تھے تو مجھے ان کے ساتھ بڑا لاڈ، عرصہ دراز سے ان کے ساتھ ایک پیار ہے، تو بڑی ان کی محبتیں ہوں۔ تو میں ایک دن اسی گلی سے گزرا تو ایک سٹیکر لگا ہوا تھا، قبر پکی بنانا حرام، جانا حرام، حاضری دینا حرام، چومنا حرام، سجدہ کرنا حرام، اور ان کے قبروں پر آپ عرس کرنا حرام، متولی بٹھانا حرام، قبر کے چادر پر چڑھانا حرام۔ اور یہ حرام حرام پڑھ کے میں چپ ہو گیا۔ میں نے کہا ان کو میں نے چھیڑا تو یہ پیچھے لگ جائیں گے۔ حرام قبر پر جانا، قبروں پر جانا حرام ہے، یہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت میں نہیں۔ جو کافروں کو آیات آتی تھی وہ بتوں کے پاس جانے کے لیے آتی۔ انسان بھی ایک بت ہے، رب کو مانے تو وہ انسان ہے، رب کو نہیں مانتا تو قرآن کہتا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ ڈنگر نہیں، ڈنگروں سے بھی بدتر ہیں۔ رب کہہ رہا اب کیا لفظ ڈنگر انسان کے اوپر آپ بول رہے ہیں، کیا وہ بھینس ہے، لائن ہے، شیر ہے، وہ بلی ہے؟ رب کہہ رہا۔ میں نے کہا سادہ ترجمہ کرے گا تو بچتا کچھ نہیں۔ لہذا یہ کانسیپٹ سب سے پہلے کلیئر کیجئے کہ کیا قرآن جو بات کہے فوراً سمجھ میں آ جاتی؟ جواب ہے نو۔ یہ نبی جب تک واضح نہ کرے تب تک اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اب اس بات کی طرف آ جائیے، بعض لوگ قبر پکی بنانے پر، میں تمہید بیان کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کو منظور ہوا تو انشاءاللہ یہ ساری تفصیل آ جائے گی۔ میں اشارہ دے رہا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ قبر کو پکا بنانا ہر ایک کو اس کی قطعاً اجازت نہیں، کیونکہ مطلق حرام کا کوئی لفظ نہیں ہے نہ قرآن میں، احادیث نبوی میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں یہ لفظ نہیں ہے۔ عرب میں بنتی ہی کچی تھی، عرب کی زمین دو طرح کی، آپ سارا عرب دیکھ لیں، پتھریلی زمین ہے، وہاں قبر کھودنا بڑا مشکل ہے۔ اور وہ آج کل تو خیر مشینیں آ گئی ہیں، تو بعض علاقوں میں صورتحال اس سے بھی نازک ہے، تو وہ پہلے سے ہی نا اس قبرستان کے علاقے میں کچھ قبریں تیار کر لیتے ہیں آلریڈی، مکہ مکرمہ میں بھی ہے، مدینہ منورہ میں بھی، تو وہ تیار کر لیتے ہیں تاکہ فوری ایمرجنسی صورتحال میں وہ اس بات کو کور کر سکیں۔ اب اس بات کو سمجھیں، مشکات شریف کتاب الجنائز میں ایک روایت آتی ہے، یہی روایت ابو داؤد شریف میں، جب حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ کو دفن کیا تو ان کی قبر کے سرہانے ایک پتھر نصب فرمایا۔ یہ رسول معظم فرما رہے ہیں، یہ حرکت وہ فرما رہے ہیں، اور اس پتھر کو نصب کر کے فرمایا کہ یہ جو میں پتھر لگا رہا ہوں یہ میرے بھائی کی قبر کا نشان ہے، ہم اہل بیت کے جتنے بھی وصال کر جانے والے ہوں گے جہاں دفن کریں۔ بخاری کتاب الجنائز اس باب میں فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ عثمان میں تھے، اور ہوا کیا کہ جو پتھر تو حضور علیہ السلام نے رکھا تھا سرہانے کی طرف، وہ اتنی بڑی چٹان تھی کہ ہم میں بڑا کودنے والا وہی تھا جو حضرت عثمان بن مظعون کی قبر کو پھلانگ جاتا، اتنی اونچی چٹان تھی۔ میرا سوال یہ کہ اس قبر پر پکی چٹان رکھنے کی سنت بنائی کیوں؟ دین بڑا وسیع ہے، حالات ایسے ہیں، مجبوری ہوتی ہے، ہر جگہ قبر ایک جیسی مٹی درکار نہیں ہوتی، بعض جگہوں پہ اتنی بارش ہوتی ہے وہاں قبر نہیں ملتی، لہذا مطلق یہ کہنا کہ قبر پکی بنانا حرام، یہ کوئی قرآن مجید کی آیت نہیں۔ البتہ احادیث نبوی میں جو روایت آتی ہے وہ میں آپ کو کوڈ کروں گا تاکہ کسی بات میں ہم فرار نہ ہو، حقیقت آپ کے سامنے۔ یہ ایک حدیث میں نے آپ کو سنا دی۔ اب بخاری کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے خود قبر عثمان کا جو تعویذ پتھر کا تھا مشکات شریف میں آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کے قریب جو بڑی چٹان رکھی اور اس کو سرہانے کی طرف نصب کیا،
اور باقی سارے جو دستیاب تھا وہ دفن کر دیا۔ اب اس بات پر پہلی تو بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں ایسا کوئی حکم موجود نہیں۔ اب اگلی بات سن لیں، یہ بات کہنا کہ قبروں پر جانا حرام ہے، یہ سرے سے ہی قرآن پاک میں نہیں۔ پکی کا میں نے ایک روایت سنا، قبر پکی کرنا الگ بات ہے، لیکن اس میں مخصوص ہے صالحین ہوں، نیک ہوں، ان کے لیے ان کے گھر والوں کا اختیار ہے۔ لیکن میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ حکومتی زمین نہ ہو، گورنمنٹ کی وہ زمین نہ ہو، وہاں پہ آپ کو اختیار صرف اتنا ہے کہ جو وہاں مال دستیاب ہے، بس سلیب لگاتے ہیں ٹھیک۔ اب یہ کہنا کہ قبرستان جانا حرام ہے، اور حدیث جو ہے وہ ایک پیش کر دی جاتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر پر گات کی جائے، اس کو منع کیا، عمارت نہ بنائی جائے اور نہ اس پر بیٹھا جائے۔ یہ سن لیں، قبر کو میں پہلے چٹان والی روایت سنا چکا ہوں، پورا مطالعہ کریں۔ قبر کو پختہ بنانا، ایک میت جہاں پہ ڈالی جاتی اس کا نچلا حصہ وہ اس صورت میں منع ہے جب تک اسباب نظر نہ آئیں۔ اگر مٹی گیلی ہے بار بار گر جاتی ہے، پر نیچے والا محدثین نے منع کیا، جو نیچے والا اس پہ آپ آگ کی کوئی چیز بنی نہیں دے سکتے۔ اب آگے سائڈیں لیفٹ اینڈ رائٹ، پھر یہ اوپر، پھر قدموں کی طرف، وہ مجبوری ہے، اس کو بامر مجبوری آپ مثالہ لگا سکتے ہیں۔ یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہر قبر کو پکا نہ کیا جائے، اور نشان رکھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کی قبر پر نشان رکھ کے بتا دیا کہ اونچی قبر کا نشان تھا اور وہ سرہانے بہت بڑی چٹان رکھ دی۔ ٹھیک اسی طریقے سے کوئی ایسی روایت جس کے ذریعے یہ کہا جاتا ہے کہ کسی قبر کو ایک ہاتھ سے اونچا کرنا منع، صحیح مسلم ایک روایت لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے اور اس پر کچھ بنانے سے منع کیا، جب تک اس کی مکمل وضاحت نہ آئے تب تک حکم جاری نہیں ہوتا۔ یہ اصول ہے۔ جن لوگوں کو حدیث مبارکہ سے واسطہ پڑا ان کو پتا ہے کہ اذا تعارض سکت، دو حدیث ایک جیسی آ جائیں، اگر تقدم و تاخر، مقدم و مؤخر کا پتہ نہ چلے تو اس حدیث پر جہاں تک ہو سکے اس کو ممکنات میں سے شمار کر کے کوشش کیا جاتا ہے کہ عمل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس کو ایک طرف کر دیتے۔ اسی طریقے سے مشکات شریف میں باب المساجد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، پہلے دعا سنو۔ آقا نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، ٹھیک، جس کی پوجا کی جائے۔ غضب اللہ علی قوم ان اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، خدا کا غضب ہو ان لوگوں پر جنہوں نے قبریں بنائیں۔ انہوں نے قبریں کس کی بنائیں؟ پیغمبروں کی۔ اللہ کا غضب ہو ان لوگوں پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اب یہ واقعہ تاجدار کائنات بشکل دعا فرما رہے ہیں۔ اب اس کا جواب بھی سن لیجئے، امام عسقلانی اس کی تفصیل بیان کریں۔ وہ کہتے ہیں، امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کیا کرتے؟ یسجدون لقبور الانبیاء تعظیما لشانہم۔ یہودی اور نصارہ نبیوں کی قبروں کی طرف منہ کر کے سجدے کرتے تھے قبروں کو، اور یہ حرام ہے۔ کائنات میں کوئی مسلمان کی قبر کو سجدہ نہیں کرتا، قبر قبر ہے، سجدہ خدا کو۔ ہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی آگے تو قبر ہے، تو قبرستان کے پیچھے جو گھر ہوتے ہیں پھر ان کو بھی اڑا دیں۔ آگے قبرستان ہے، پیچھے جو سارے بیٹھے ہیں پھر وہ بھی سجدہ ان کو کرتے ہیں۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہماری بیٹیاں گھر میں نماز بعد جماعت کراتی ہیں، رمضان شریف آ رہا تو پیچھے بیٹھ کے اگلے کو سجدہ کر رہی ہیں۔ ایک پتنگڑ تو نہ بنائے، آگے بیٹھے ہوئے کو سجدہ کوئی بھی نہیں کرتا، نماز پڑھنے والے کی نیت کا پتہ۔ ایک شخص بت کی پوجا کرتا ہے، اس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بت کی پوجا، اس کا پتہ بھی ہے وہ کیا کر سکتا، لیکن مسلمان اس کے آگے کوئی مسلمان بیٹھا ہوا ہو سجدہ نہیں کرتا، سب کو معلوم۔
آپ کوئی بےایمانی آپ کے دل میں آ جائے کہ ہاں جی یہ کر رہا ہے، وہ آپ کی غلط فہمی، حقیقت میں اس کی نیت پر آپ شک نہیں کر سکتے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، نیت پر دار و مدار ہے اعمال کا کہ بندہ کیا سوچتا۔ اب اس بات کے بعد وہ سجدے کرتے تھے، یتوجہون فی الصلاۃ، وہ نماز میں ادھر متوجہ ہوتے تھے، اور کرتے کیا تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی، وہ قبور پر بت بنا کر، اس کے اوپر بہت اونچا سا بت بنا کے اس کو سجدہ کرتے۔ کوئی مسلمان کسی کی قبر پر بت نہیں بناتا۔ قبریں اونچی ضرور ہیں اولیاء کی، عرفاء کی، صلحاء کی، آپ عراق چلے جائیں سارا قبرستان ہی پکا، عرب علاقوں میں چلے جائیں قبرستان پکے۔ یہ تو چند حدیثیں پڑھ کر ایک ہتھوڑا چلا دیا تھا بقیع میں، ادروائز حکم رسول وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ اب آگے چلیے، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا جاتا ہے، اس کی پوری تفصیل میں نے بیان کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو بت بنانا، تو کوئی مسلمان قبر کو بت نہیں بناتا، قبر کو بت بنانا ہی حرام، قبر ہے، اس کے پاس جانا وہ حکم رسول ہے، جاؤ۔ اگر حکم رسول نہیں ہے تو پھر ثابت کرنا پڑے گا قبر بت کیسے۔ اگر آپ کہیں جی کہ جو جاتے ہیں وہ بت سمجھ کے جاتے ہیں، یہ آپ کی بدگمانی ہے، مومن ایسے نہیں کرتے۔ اب قبرستان جانا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت لائے ہیں، امام مالک ابو عبد سلیمان سے روایت لائے ہیں، وہ کہتے ہیں، روایت بیان کرتے ہیں، حضرت عمر نے زینب کی قبر پر قبا بنایا، حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر پر قبا بنایا، محمد بن حنیفہ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر قبا بنایا۔ اور جس نے قبر بنانا مکروہ کہا ہے تو اس کے لیے کہا ہے کہ جو اس کو فخر کے طور پہ بنائے منع۔ بذات ثنا میں آپ کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اب میرا سوال یہ کہ قبروں کو پختہ بنانا حرام حدیث نہیں، میں نے 3 لفظ آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اب اس بات کو سمجھیے گا، ایک روایت بڑی پیش کی جاتی، وہ یہ کہ حضرت مولا علی مشکل کشا انہوں نے ایک صحابی کو بھیجنا تھا، تو فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کام کی طرف نہ بھیجوں جس پر مجھ کو میرے رسول نے بھیجا تھا، اور وہ یہ کہ کوئی تصویر نہ چھوڑو مگر مٹا دو، اور نہ کوئی اونچی قبر نظر آئے اس کو برابر کر دو، نہ تصویر چھوڑو نہ اونچی قبر چھوڑو۔ یہ بات یاد رکھ لیں، کسی ایک مومن کی قبر کو اس صحابی نے نہیں توڑا، کافروں کی قبر تھی۔ کسی ایک صحابی کا نام لے لیجئے، کہاں وہ روایت موجود ہے جہاں قبر ہو صحابی کی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خود اپنے دست مبارک سے دفن کیا، اور علی الٹ نہیں کر سکتے۔ علم مصطفیٰ کا دروازہ ہو، اور وہ فرما رہے ہیں کہ جو اونچی قبر نظر آئے وہ، اور جو تصاویر نظر آئے وہ ہٹا۔ اب اس روایت کو سن لیں، صحیح بخاری میں روایت کے الفاظ ہیں، امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المشرکین، مشرکوں کی قبروں کو کھیڑنے کا حکم دیا، مسلمانوں کی ایک قبر نہیں کھیڑی۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کے جو بلڈوزر چلایا گیا، حدیث صرف یہ تھی مشرک یہاں دفن نکال دو، مومنوں کے لیے کوئی حکم نہیں۔ لہذا اس حد تک حکم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سمجھا جائے۔ حضرت ابن حجر فتح الباری میں شرح بخاری جلد 2 میں بیان کرتے ہیں، یعنی ما سوائے انبیاء اور ان کے ماننے والے، کیونکہ ان کی قبریں گرانے میں اہانت ہے، انبیاء کی قبریں گرانے میں اہانت ہے، مومنوں کی قبر گرانے میں اہانت، مگر مشرکوں کی قبر گرانا حکم رسول۔ ہمارے ہاں کیا سارے ہی گرا دیں، حدیث لائیں کہ حضور نے فرمایا کوئی قبر نظر آئے تو اونچی، میں آپ کو حوالہ دے چکا ہوں۔ اسی طرح قبروں پر بیٹھنا کوئی حدیث نہیں ہے، دکھائیے حضور خود قبروں پر بیٹھے، اوپر بیٹھنے کا مراد معاذ اللہ نہیں لے رہا، تو وہ ہے ہی حرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ قبرستان بیٹھے، پڑھیے مسند احمد بن حنبل، آقا کریم جلوس لے کے جاتے
اور قبر اس وقت تک نہ چھوڑ دے جب تک وہ امتی کی بخشش کی دعا نہ کرے. لہذا قبروں پر جانا یا قبر کے پختہ ہو جانے پر یہ کہنا معاذ اللہ وہ بت بن گیا سب سے بڑا گناہ ہے. وہ عالم، وہ مفتی، وہ ملا جو یہ بات کہتا ہو کہ معاذ اللہ قبر پکی بنانا حرام ہے، قبر پہ جانا حرام ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر جھوٹا الزام لگاتا. اسی طرح یہ اعتراض کیا جاتا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پتھروں پر کپڑے ڈالنے کا حکم نہیں دیا. یعنی آقا کریم نے فرمایا رب نے ہمیں حکم نہیں دیا پتھروں اور مٹی کو کپڑے پہنا. مشکاۃ شریف حدیث معلوم ہو. اب پکا بنانا حدیثوں میں آتا ہے کہ بلڈنگ پکی کرنا حضور کو پسند نہیں. گھر گرا دیں گے، گھر تو بڑے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں ڈیکوریٹ کر کے، اور آ جا کے قبر ہی نظر آتی. حدیث ہی کوئی نہیں. آقا نے گھروں کو پکا کرنا، بلند بالا، اس کو سٹوری بنا کے رکھنا، اس کو جبے کبے بنانا منع کر رکھا ہے. کون عمل کرتا؟ آج دیکھ لیجئے آپ ہر ملک میں چلے جائیں، منزلوں پہ منزل، منزلوں پہ منزل، کوئی بھی ناجائز نہیں کہے گا، سارے کہیں کہ ضروریات دین. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ قبروں پر پھول نہ ڈالے جہاں حرام ہے. یہ قرآن مجید میں نہیں، حدیث رسول میں. آقا دو جہاں علیہ السلام ایک قبرستان تھا، وہاں تشریف لائے. آپ ایک سواری پہ تھے، نیچے اترے تو آپ نے پوچھا یہاں پہ یہ قبریں کب کی ہیں؟ انہوں نے کہا جی اتنے عرصے کی. تو حضور نے قبروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان دو قبر والوں کا عذاب ہو رہا. صحابہ کرام نے خاموشی اختیار فرمائی. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا اس درخت کی شاخ لے کے آؤ. صحابی گئے، شاخ لے کے آئے. حضور نے دونوں کو دو حصوں میں بانٹا اور دونوں قبروں پر لگا کر فرمایا جب تک یہ شاخ تر و تازہ رہے گی عذاب قبر میں تخفیف یعنی کمی رہے گی. یعنی سبزہ جو ہے وہ ذکر الہی کرتا ہے، قبر والے کو اجر ملتا. یہ الفاظ حضور علیہ السلام کے. لہذا اس بنیاد پر قبروں پر جانا، ان پر پھول کی پتیاں پھینکنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دلیل سے ثابت. چراغ یا موم بتیاں وہ پہلے جلاتے تھے، لوگوں کو راستہ مل جاتا تھا، قبرستان سے گزرنا ہوتا تھا. یہ کہنا حرام ہے یہ نہیں کہنا چاہیے جب آپ کے پاس دلیل ہی نہیں. حضور کا فرمان ہے حرام اس وقت تک نہیں بنتا جب تک رسول بیان نہ کرے. کسی چیز کے بارے میں رسول منع کریں یہ نہیں کرنا، اس کا حکم اور ہے. جس کا نام نے حرام ہے، جیسے حضور نے فرمایا نہیتکم عن زیارۃ القبور، میں نے تمہیں منع کیا تھا نہیں جانا قبرستان، وزوروا قبورا، میں حکم دیتا ہوں جاؤ قبرستان. اسی طرح منع کیا جاتا جی مسجد میں آپ وہ قبرستان جائیں تو چراغ لے کے نہ جائیں، کوئی حدیث نہیں ہے. البتہ قبروں کے اوپر چراغ نہ لگائے جائیں. دانا دن کا تو ظاہر ہے جانور کھاتے ہیں وہ تو پھرتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ معاذ اللہ الیاذ باللہ استغفر اللہ کہ ان کی قبروں کے اوپر یہ نہ کریں. ہاں جو منع ہے وہ منع. اسی طریقے سے قبروں پر اذان دی جاتی، ثواب ہے، قرآن مجید پڑھنا ثواب ہے. ایک مفتی صاحب ماشاءاللہ بڑے پہنچے ہوئے مفتی صاحب، اور ایسی عقل پہنچی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ ہی نہیں. مسند احمد بن حنبل کھولیے، تاجدار کائنات نے جنت البقیع میں جا کے نماز جنازہ پڑھائی، تو جنازے میں کیا پڑھا جاتا؟ اللہ کا کلام نہیں پڑھا جاتا؟ اللہ کی کلام کی وہ آیات نہیں پڑھی جاتی؟ کیا وہ حصے جتنے بھی پڑھے جاتے ہیں سبحان اللہ ہے، سبحانک اللہم وبحمدک ہے، تبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک، یہ الفاظ قرآن پاک میں الگ الگ موجود نہیں ہیں؟ اسی طریقے سے قرآن مجید میں جو آیات آتی ہیں اس کو دعائیہ شکل دی گئی. تو رب کے نام پر جو کلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، پھر وہاں بیٹھ جاتے، پھر استغفار کرتے، اس میت کے لیے دعا کرتے. صریح حکم قبرستان اور عام جگہ ہر جگہ اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے. کوئی شخص یہ زندگی بھر ثابت نہیں کر سکتا کہ قبرستان میں قرآن پڑھنا حرام ہے. یہ جہالت ہے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعمال کیے، قبر پر کھڑے ہوئے دعا کی. اور دعا کر لینا
قبر والے کے لیے استغفار کرنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت. اذان دینا سنت ہے. قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ لینا سنت ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کا جو کلام جہاں بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رحمت فرماتے. اسی طرح ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا بدعت. تقریباً ہم سارے بدعتی ہیں. نئے گھر بنائے، رسول اللہ کا کوئی پکا گھر نہیں تھا. ڈیکوریشن کرتے ہیں، رسول اللہ کا گھر ڈیکوریٹ نہیں تھا. نئی مشینوں پر ہم آٹا پسواتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی. نئے مشینوں کی انڈسٹریوں سے کپڑا نکلا ہوا ہم پہنتے ہیں، رسول اللہ کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی. آپ سارا کچھ چھوڑ کر قبرستان کی حرکتیں بدعت کہیں اور اپنے آپ کو شریف بنا لیں. بڑے سیانے ہیں جی. آپ کے گھر میں شادی کے وقت فنکشن ہو، بڑے ملا کے بیٹے کی شادی کیوں نہ ہو، وہ ٹھیک ہے. اے سی لگائیں ٹھیک ہے، کارپیٹ روم راستے بن جاتے ٹھیک ہے. جب یہ بات آ جائے حرام حرام، ادھر ضروریات زندگی کا اسباب نکال لیں، ادھر کو حرام کر دیں، یہ کون سی شریعت ہے؟ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ قبرستان پہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. بہت کام ہوئے جو کوئی پڑھے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اس کو پتہ چل جائے. اسی طریقے سے قبرستان پہ حاضر ہونا حکم رسول ہے، قبر پر جانا حکم رسول ہے. یہ حدیث سنیے، حضرت مصنف میں ابی شیبہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہداء احد کی قبر پر تشریف لاتے تھے، ہر سال. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایت کو امام شیوطی نے بیان کیا الدر المنصور میں کہ آپ ہر سال یہی روایت آپ بیان کریں. اس روایت کو شاہ عبدالعزیز صاحب نے فتاوی جزیہ میں بیان کیا. قبرستان جانا، اب وفات کے بعد اجتماعات کرنا، ان کی قبروں پہ حاضر ہونا، ان کی قبروں پہ بیٹھ کے دعا دینا، یہ حرام کہتے ہیں لوگ، مگر کوئی قرآن کی آیت نہیں. اجتماعات کرنا، قبروں پر حاضر ہونا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. آقا ہر سال کیوں جاتے تھے؟ اگر حضور ہر سال جائیں تو جائز. اسی کو عرس کہتے ہیں، بیسیکلی شادی کو کہتے ہیں. بخاری شریف میں یہ لفظ موجود ہے، لفظ عرس، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں کسی کی شادی ہوتی تو حضور مدینہ طیبہ کے بچوں کے رنگ برنگے کپڑے دیکھ کے مست ہو جاتے اور فرماتے میرے بیٹو تم محمد کو بہت محبوب لگتے ہو. عرس کا معنی کوئی مخصوص نہیں، شادی کے لیے دلہن کے لیے بولا جاتا. ہر سال اگر کسی میت کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، تلاوت کا، نعت خوانی کا، ختم شریف کا، تو یہ کرنا، ایصال ثواب کرنا خود حضور علیہ السلام کی سنت ہے. حرام کہنے کے لیے حرام کی دلیل چاہیے. لہذا یہ چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں. اور ایک حدیث پیش کی جاتی کہ جی 3 مسجدوں کے علاوہ کسی بھی اور جگہ کے لیے سفر کرنا منع ہے. وہ سمپل سی حدیث ہے کہ سامان نہ باندھا جائے مگر 3 مسجدوں کے لیے، مکہ، مدینہ، مسجد اقصی. تو آپ جب سامان باندھ کے لاہور ایئرپورٹ پہ تشریف لے جاتے ہیں، امریکہ جانا، لندن جانا، جب حلال ہے. جب آپ نے ادھر ادھر جانا ہو کسی علاقے میں تب تو آپ کی ہر شے چھٹی. اور جب مزارات پر جانے کی بات آئے تو آپ ایک کمزور سی دلیل بات اس میں لکھا ہوا، آپ کو تو یہ سدھ بدھ نہیں ہے کہ دلیل بنتی کب ہے. لہذا قبر کے پکے بنانے کے حرام پر قرآن مجید احادیث نبوی میں ایسی کوئی دلیل نہیں کہ حضور نے فرمایا قبر پکی بنانا حرام. ہاں یہ ضرور کہوں گا جو دائرہ مقرر کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حد رکھی. رہا پکا کرنا، اس کی مخصوص احباب کو اجازت ہے، عام لوگوں کو نہیں. ہر اہل غیروں کو منع ہے. باقی قبر پر بیٹھنا وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے، قبر کے اوپر مومن بیٹھ نہیں سکتا. لہٰذا کسی شے کو حرام کرنا، حرام کی ڈیفینیشن ہوتی. انشاءاللہ اس پر تفصیل کے ساتھ بحث ہوگی. اللہ پاک آپ کا اس طرح محبت سے سننا اور اس بات کو غور و فکر کرنے کے لیے اس بات کو ریسرچ کرنا اور دیکھنا قبول فرمائے. ہمیں بھی راہ صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے. بہت شکریہ.